اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. قاہ کے لفظ سے یہ نکلا ہے حق سے. حق کا معنی ہوتا ہے ثابت شدہ چیز. کوئی بھی چیز جو بالکل ثابت ہو، دلائل سے ثابت ہو جائے، مشاہدے سے ثابت ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حق. جو تفسیر کے لیکچر میرے سنتے ہیں نا، انہیں تھوڑی سی گرامر بھی چونکہ آ چکی ہوگی تو ان کے لیے تھوڑی سی بات. یہ اصل میں تھا الحاققہ، ضاربہ کی طرح. ضارب مارنے والا، ضاربہ مارنے والی، قاتل قتل کرنے والا، قاتلہ قتل کرنے والی. تو حاقہ اصل میں تھا حاققہ، ثابت ہونے والی، ثابت شدہ چیز. تو الحاقہ ترجمہ کیا ہوا؟ وہ چیز جو ثابت ہونے والی ہے. اب انسان پریشان ہوتا ہے کیا اللہ کا اس کلام سے کیا مطلب ہے؟ تو اللہ نے آگے خود ہی فرما دیا مل حاقہ. ماں کا معنی کیا، مل حاقہ کیا چیز ہے؟ یہ خود ہی اللہ نے سوال اٹھایا. ایک شے ہے جو ثابت ہو کے رہے گی، جو لازمی ہو کے رہے گی، وہ کیا ہے؟ جب سوال کیا جاتا ہے تو پھر جواب ذہنوں میں آسانی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. قرآن جو ہے نا وہ صرف ایک جرنل نالج کی کتاب نہیں ہے. وہ جو کہتا ہے اس پر عمل بھی کرواتا ہے، یعنی اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ عمل کی ترغیب بھی ملے. تبھی قرآن کے مضمون میں تکرار بہت ہے، بار بار آیتوں کو، ایک ایک مضمون کو ریپیٹ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے اس میں. تو اب کیسا بلیغ انداز ہے کہ ایک شے جو ثابت ہو کر رہے گی، ملحقہ کون سی شے ہے بھائی جو ثابت ہو کے رہے گی، جو لازمی ہوگی؟ وما ادراک ملحقہ. اسی سوال کو اللہ نے اور پکا کر دیا کہ تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے جو لازمی ہو کے رہے گی. کمال ہے کہ اللہ نے اتنے سارے سوالات اٹھائے، جواب نہیں دیا کہ وہ کیا چیز ہے. اس لیے کہ جو چیز ہو کے رہتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت بولیں نہیں ہوتی. اس کی علامتیں اللہ نے بیان کرنا شروع کر دیں. اے اللہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر قیمت پہ ہو کے رہے گی، جو ثابت شدہ حقیقت ہے، جس کا انکار ممکن نہیں ہے، جس کا انکار کریں تو اتنے بڑے بڑے اعتراضات لازم آتے ہیں بنانے والے پر. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ وہی ہے کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. یہ وہ چیز ہے کہ اس کا ایک نام ہے القارعہ. قرع کہتے ہیں کھٹکھٹانا، جو آپ کے کانوں کو کھٹکھٹائے گی، جو آپ کو بیدار کر دے گی. جب ہم نوک کرتے ہیں تو سامنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ بیدار. فرمایا یہ وہ چیز ہے قوم عاد اور قوم سمود نے اس کے وجود کا انکار کیا. یہ وہ چیز ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں بتایا میں قیامت کی بات کر رہا ہوں، حساب و کتاب کے دن کی بات کر رہا ہوں. اصل میں اس سے مراد ہے قیامت. ایک دن قیامت واقع ہو کے رہے گی اور انسانوں کو اپنے اعمال کا حساب دے کے رہنا ہے. مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جانا. حساب کے لیے ایک دن کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے. یہ وہ چیز ہے جو الحاقہ ہے، جو ہو کر رہے گی. اللہ کہنے تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہے ہونے والی؟ کہا یہ وہی چیز ہے جس کے ہونے کا انکار قوم عاد اور قوم سمود نے کیا. یہ وہ ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں. یعنی اللہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اب تو تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون سی چیز ہے جو بہرحال ہو کر رہے گی.
آپ جب کسی کو خبر دیتے ہیں نا ایک کام ہے بھائی جو ہونے والا ہے لازمی ہوگا, تو ایک دم سامنے والے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, یار کون سا کام ہے جو ہونے والا ہے. بہت بڑی خبر دی جاتی ہے. جیسے 30واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی انداز ہے اللہ کا, عما یتساءلون, یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں, اعتراض کر رہے ہیں آپ پر. عن النبأ العظیم, ایک بہت بڑی خبر ہے جس کے بارے میں یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں. وہ خبر بھی ہے قیامت کا وقوع. ہم جب خبریں سنتے ہیں, آج یہ ہو گیا, آج وزیر اعظم کا یہ بیان, اپوزیشن کا یہ بیان, آج اتنے حادثے سے لوگ مر گئے, آج اتنے زلزلہ آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ان تمام خبروں میں سب سے بڑی اور اہم خبر وہ ہے جو پیغمبروں نے اللہ کے بندوں کو دی ہے. وہ خبر ہم کیوں سنتے ہیں؟ جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہوتی ہم خبر کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں. اپنی آنکھوں سے ہم نے وہ کام دیکھتا. ہم اخبار کیوں پڑھتے ہیں؟ یار دیکھیں, ہم تو سارا دن شہر میں نہیں گھومے, تو دیکھیں کل کیا ہوا ہے سارا دن. بھائی یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, فلاں نے خودکشی کر لی, فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا, طالبان نے اتنے علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے, بھائی فلاں جگہ لڑائی ہو رہی ہے. یہ خبریں ہوتی رہتی ہیں نا, کیوں ہم دیکھ نہیں رہے یہ سب اپنی آنکھوں سے؟ تو خبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو آپ کی نظر سے اوجھل ہے تو آپ دوسروں سے سن کے اس کا علم حاصل کر رہے ہو. وہ خبر کبھی چھوٹی ہوتی ہے, کبھی آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, بڑی ہوتی ہے. کبھی تو آپ کے لیے وہ خبر بہت چھوٹی ہے. مثال کے طور پر خبر آئی کہ جی کراچی کے گٹر حسب حال ابل رہے ہیں. خبر ہے بھائی, یہ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. کراچی کے گٹروں پہ ڈھکن بہت سے علاقوں میں نہیں ہے, سنتے رہتے ہیں. اس میں اتنے آدمی بارش میں بجلی کے کھمبے سے چپک کے ہلاک ہو گئے. نارمل خبر ہے. ابھی بھی بارش ہوئی ہے نا کراچی میں, تو چپکے ہوئے لوگوں کی تصویریں آ رہی ہیں. کوئی بیچارہ تار سے الٹا لٹکا ہوا ہے, کوئی بیچارہ بائک والا کھمبے سے ٹکرا کے شہید ہو گیا. یہ تو آ رہی ہیں خبریں. تو یہ ایک عام آدمی کے لیے کیا ہے یہ خبر؟ نارمل. لیکن جو ان کے لواحقین ہیں ان کے لیے یہ خبریں بہت قیامت بن کے گزرتی ہیں ان کے اوپر, کہ بھئی فلاں کا رشتہ دار کو, جب رشتہ دار کو خبر ملے گی تو اس کے لیے بہت بڑی ہوگی. بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کسی کے لیے چھوٹی, کسی کے لیے بڑی, اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو سب کے لیے چھوٹی خبریں ہوتی ہیں. کراچی میں موسلا دھار بارش ہوئی, یہ ایک ایسی خبر ہے جو سب کے لیے کوئی بڑی خبر نہیں ہے. بھائی یہ تو ہوتی ہے موسلا دھار بارش تو, لیکن کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اہم, اور اہم بھی کم نہیں ہے, بے انتہا اہم ہے. اس سے زیادہ اہم کوئی خبر ہو نہیں سکتی. تو آپ بتاؤ اس سے بڑی کوئی خبر ہوگی؟ یعنی ایک تو یہ خبر ایسی ہے کہ آپ کے لیے نہیں امپورٹنٹ, بعض خبریں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں, میرے لیے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بعض خبریں امریکہ کے لیے بہت اہم ہیں, پاکستان کے لیے اہم نہیں ہیں. بعض خبریں جاپان کے لیے بہت اہم ہیں, فرانس کے لیے اہم نہیں ہیں. بعض خبریں انڈیا کے لیے بہت اہم ہیں, چین کے لیے اہم نہیں ہیں. لیکن بعض خبریں ایسی ہیں جو چین کے لیے بھی, امریکہ کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی, گورے کے لیے بھی, کالے کے لیے بھی, اور غریب کے لیے بھی, امیر کے لیے بھی, مرد کے لیے بھی, عورت کے لیے بھی. ایسی کوئی خبر ہوتی ہے؟ ایسی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ جو سبھی کے لیے اہم ہو. مثال کے طور پر اگر یہ خبر آ جائے کہ بھئی دنیا تباہ ہونے والی ہے, تو یہ خبر بھی سب کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. جو لوگ خودکشی کرنا چاہتے ہیں وہ اس خبر سے پریشان نہیں ہوں گے, بلکہ خوش ہو جائیں گے, چلو خود ہی ہو رہی ہے تباہ. لیکن اللہ جو خبر دے رہا ہے نا, اللہ وہ ایسی خبر ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ ساری دنیا کے سارے انسانوں, سارے ملکوں, سارے سائنسدانوں, سارے ڈاکٹروں, سارے انجینئروں, سارے فلاسفرز, سارے مرد, ساری عورتیں, ساری قومیں, صحت مند ہوں, بیمار ہوں, غریب ہوں, امیر ہوں, خوبصورت ہوں, بدصورت ہوں, ہر ایک کے لیے امپورٹنٹ بھی ہے, اور اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس سے زیادہ اہم کوئی خبر ہو نہیں سکتی. اس لیے اللہ اس خبر کو جب بیان کرتے ہیں تو ایسی سرخیاں لگاتے ہیں اس کے اوپر, الحاقہ,
وہ ہو کے رہے گی. ملحاقہ کون سی چیز ہے جو ہو کے رہے گی؟ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا خبر ہے، میں اس کی صفات بیان کروں گا کہ اتنی امپورٹنٹ خبر ہے کہ اس کے جھٹلانے والوں کو میں نے معاف نہیں کیا، ان کو تباہ و برباد کیا، پوری پوری قوموں کو اٹھا کے پٹکائے. تو اس خبر میں جو ہولناکیاں ہیں اور اس واقعے میں جو ہولناکیاں ہیں اس کا اندازہ لگا لو وہ کیسی ہوں گی. خبر کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس خبر کی تصدیق جو انکار کرنے والے ہیں نا ان کو بھی معاف نہ کیا جائے. تو یہ بہت اہم خبر ہوتی ہے کہ اتنی اہم خبر کو آپ ویلیو نہیں دے رہے اور آپ اس کو کیا کر رہے ہو؟ انکار کر رہے ہو. دیکھو کوئی بھی خبر آپ کے پاس جب آتی ہے آپ بولو میں نہیں مانتا ایسا ہوا ہے، تو سامنے والے کو طیش آئے گا؟ ہے بھائی نہیں آئے گا. وہ کہے گا یار ہماری بلا سے ہوا ہو. جیسے کوئی کہے کہ بھائی کراچی میں کرنٹ لگنے سے اندر لوگ مر گئے، کہ نہیں 10 لوگ نہیں مرے 5 مرے ہیں. اب اس پہ کوئی پھڈا تھوڑی ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ کوئی جھگڑا ہو جائے بھائی تو 10 کہہ رہے میں 5 ہے، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا. بھائی یہ ایسی خبر ہے، کوئی مانے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو بھائی اس کا خیال ہے کہ نہیں ہوگا. لوگ ان چیزوں پہ لڑتے نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی خبر شائع ہو کہ آپ اس کو نہیں مان رہے اور اس بیس پہ نہ ماننے والے کو تباہ کر دیا جائے کہ ماننا ہے، تو یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ خبر معمولی نہیں ہے. یہ کون سی خبریں ہوتی ہیں؟ جن کا عملی زندگی سے تعلق، جن کا عملی زندگی سے تعلق. کوئی ایسی خبر دی جا رہی ہے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف پہ اثر پڑ رہا ہے اور آپ اس خبر کا انکار کر رہے ہو، پھر سامنے والے کو غصہ آئے گا. آپ نے کسی کو خبر دی کہ بھائی میری جو امانت تمہارے پاس ہے نا 1 لاکھ روپے، وہ سلیم کے پاس نہ رکھوا دینا، وہ لے کے بھاگ سکتا ہے. سامنے والا کہہ رہا ہے آپ نے سلیم کے بارے میں غلط رپورٹ پیش کی ہے، سلیم امانت دار آدمی ہے، اس نے آپ کی خبر کا انکار کیا نا. آپ کو فوراً وہم ہو جائے گا کہ بھائی اس کا مطلب یہ میرے پیسے کس کو دے دے گا؟ ہے بھائی یہ سلیم کے پاس رکھوانے کے پورے موڈ میں اور میرے پیسے گئے تیل لینے. ٹھیک ہے نا. اس خبر کے انکار پہ آپ خاموش نہیں رہو گے کہ چلو تمہاری رائے ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے، میری رائے ہے کہ برا آدمی ہے، تو ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ یہاں لڑو گے، آپ بولو گے بھائی میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، کیونکہ اب اس کو ٹھیک ماننے پر آپ کو اپنے پیسے ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. قیامت کی خبر ایک ایسی خبر ہے کہ اس کے وجود کو ماننے والی کی زندگی بالکل اپوزٹ چلتی ہے اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کی زندگی بالکل دوسری سمت میں چلتی ہے. دونوں میں 90 ڈگری کا فرق ہوتا ہے. ایک ادھر کو جا رہا ہے، دوسرا بالکل اس کے اپوزٹ جا رہا ہوتا ہے. اس لیے یہ آپشنل نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو خبر دی کہ قیامت قائم ہوگی، پھر آپ کو اختیار دے دیا کہ میری بات پہ یقین کرنا چاہو تو تمہاری مرضی، نہ کرنا چاہو تو تمہاری مرضی. نا 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 نا. اللہ فرماتے ہیں الحاقہ، وہ چیز جو ہو کے رہے گی. ملحاقہ، کیا ہے وہ چیز جو ہو کے رہے گی؟ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیا خبر؟ فرمائیے وہ چیز ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود جن کے قد کھجور کے تنوں کے برابر تھے، اتنے اسٹیبل قوم، معاشی ترقی، دولت، آبادی اور مضبوط سینوں والے، من اشد منا قوہ کا نعرہ لگاتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. بھائی باہر جا کے بات کرو یار، ادھر کھڑے ہو کے بات نہیں کرو. کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، وہ یہ نعرے لگایا کرتے تھے. اس کے باوجود اللہ فرماتے انہوں نے ایک بات کا انکار کیا، کہ ایک بات کا انکار کیا، وہ کیا؟ کہ پیغمبر نے کہا کہ قیامت قائم ہوگی، مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے. انہوں نے انکار کیا. اللہ فرماتے ہیں دونوں قوموں کو میں نے اٹھا کے پٹک دیا، ہلاک کر دیا دونوں قوموں کو. کیونکہ اس خبر کو ماننے اور نہ ماننے میں عملی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جو اس خبر کو نہیں مانتے تھے وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے بھی مطمئن زندگی گزارتے تھے. عرب جو تھے وہ بیٹیوں کو، اپنی معصوم بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے تھے. کیوں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ
اس کا ہم سے قصاص لینے والا بولو کوئی بھی نہیں ہے. کون پوچھے گا ہم سے؟ قرآن نے کہا قیامت آئے گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ دفن کی ہوئی بچی کو اکھاڑ کے اللہ اپنے سامنے لا کے کھڑا کرے گا اور کہے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، لا اپنے قاتل کو میرے سامنے کھڑا کر، میں پوچھوں گا اس سے اس کا کیا جرم تھا جس کی وجہ سے اس کو تو نے مٹی میں دفن کیا ہے. کتنا فرق ہے. جو نہیں مان رہا وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہا ہے اور مطمئن زندگی گزار رہا ہے. جو مان رہا ہے اسے پتا ہے کہ آج اس کو دفن کروں گا، کل مجھے قیامت کے دن خدا کے سامنے جواب دینا ہے. وہ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد دفن کرنا تو دور کی بات، جس عورت کو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ خدا کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد مارنا تو دور کی بات، وہ ماں کے پیٹ میں بھی حمل ضائع کرتے ہوئے کانپتی ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت فرق ہے قیامت کو ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں، بہت فرق ہے اس میں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کذبت ثمود، قوم سمود بہت پاورفل لوگ تھے، قوم عاد بہت طاقتور. یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ. جب پیغمبر نے ان کو بتایا نا کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتے، ایک دن آئے گا اسی مٹی کو دوبارہ انسان بنا کے اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، حساب لے گا. تو سب سے پہلے تم سے یہ پوچھے گا کہ یہ پتھر کی مورتیاں تمہاری کیا لگتی تھی جن کے سامنے تم سر جھکاتے تھے. میں ابھی قلات گیا ہوں نا، وہاں کی میں نے ویڈیو بنائی ہے، تو وہاں میں مندر میں بھی گیا، پرانے مندر ہیں وہاں. میں نے ویسے ہی وہاں کے جو مہاراج کہتے ہیں ان کو، اس سے ملا. خیر کوئی ہماری تمیز سے بات چیت ہوئی، ویسے ہی میں نے ایک بات پارسل کر دی ان کو. میں نے کہا دیکھو، میں نہیں کہہ رہا کہ میں صحیح ہوں یا آپ صحیح ہیں، یہ تو ایک پھڈے والی بات ہے نا. آپ غور کرو کہ ایسا تو نہیں کہ ہو سکتا ہے مسلمان غلط ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہوں. تو تحقیق کرو. یہ تو نہیں کہ جس گھر میں پیدا ہو گئے بس اسی پہ چلتے چلے جا رہے ہیں. قوم عاد قوم سمود کیا کر رہی ہے؟ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتی ہے. پیغمبر نے کیا کہا کہ دیکھو جب تک اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف نہ ہو نا، صرف دلائل سے بات سمجھانا ممکن نہیں ہے. انسان نہ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے بہت ہوشیاری سے دلائل کے تانے بانے ملا کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. جو صبح و شام رشوت لیتے ہیں نا، رشوت، وہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے، کہتے ہیں چائے پانی کا خرچہ ہی. وہ کہتے ہیں مجبوری ہے، تنخواہیں کم ہیں جس کی وجہ سے گزارا نہیں ہوتا، ہمیں لوگوں سے پیسے لینے پڑتے ہیں. دلائل کی دنیا میں آپ مناظرہ کر لو، رشوت خور سے بھی نہیں جیت سکتے آپ. جو لڑکوں سے بدفعلی کر رہا ہے، آپ دلائل کی دنیا میں اس کو ثابت کر کے دکھاؤ کہ یہ غلط ہے، نہیں کر سکتے. آپ کہے گا کیا مسئلہ، اس میں کسی کو تکلیف تھوڑی دے رہا ہوں میں، وہ راضی میں راضی، تو کیا ہے؟ کتنا غلیظ اور پلید عمل. اس پہ تہذیب کا میں نے کل بیان ایک جگہ ہوا ہے کہ اللہ نے بڑی ایک اہم بات دماغ میں ڈالی کہ دیکھو عجیب بات یہ ہے کہ ساری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ تہذیب یافتہ ہونا اچھا کام ہے، بد تہذیبی ہونا بری بات ہے یا نہیں ہے؟